وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مبارک مہینے کو اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت اور لگاؤ ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں کثرت سے ہم اپنے پیارے آقا کی یاد کرتے ہیں، ان کی آمد کی خوشی میں ہم میلاد کرتے ہیں، ان کا ذکر جمیل کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، شرعی دائرے میں رہتے ہوئے جلوس نکالتے ہیں، اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے خوشیاں منانے کے جو طریقے ہیں ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اور اسی نسبت سے اس مبارک مہینے میں جہاں کہیں بھی اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مقدسہ ہیں، ان کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور پیارے آقا سے محبت کرنے والے بڑی ہی عقیدت اور محبت اور پیار سے اپنے پیارے آقا کی طرف منسوب چیزوں کی زیارت کرتے ہیں۔ آج ہم انبیاء کرام، مرسلین اعظام علیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم الرحمہ کے آثار مقدسہ اور ان کے تبرکات کے موضوع پر کچھ بیان کرتے ہیں۔ انبیاء و مرسلین اور اولیاء کاملین کے تبرکات اور ان کے آثار مقدسہ کا ادب و احترام شروع ہی سے اہل عقیدت اور اہل محبت کا شیوا رہا ہے۔ اہل محبت ہمیشہ سے انبیاء اور اولیاء کے آثار شریفہ کا ادب کرتے رہے، احترام کرتے رہے، ان کے توسل سے اللہ کے حضور دعائیں مانگتے رہے۔ انہوں نے جہاں اپنے قبلِ محبت کی تعظیم و تکریم کی، جس سے بھی محبت تھی، عقیدت ہے، ان کی تعظیم کی، تکریم کی، وہیں ان سے منسوب ہر چیز کو آنکھوں پر بٹھایا، دل میں بسایا، سینے سے لگایا۔ جتنی چیزیں بھی محبوب سے نسبت رکھتی ہیں، اب چاہے وہ محبوب کی نسل ہو، چاہے محبوب کا شہر ہو، چاہے محبوب کے تبرکات ہوں، چاہے محبوب سے مس ہونے والی حضور کے جسم پاک سے چھو جانے والی کوئی چیز ہو، اہل محبت اپنے محبوب کی ہر ادا، اپنے محبوب کی اولاد، اپنے محبوب کی گلیوں اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو اپنا حرز جان بنائے رہتے ہیں۔ ان کا لذت آشنا دل اسی میں سکون پاتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، اور انہیں اسی میں کیف و سرور ملتا ہے، اور اسی میں مست و الست رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے
بندے جو ہیں اللہ کے مقرب بندے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس درجہ مقبول و محبوب ہو جاتے ہیں کہ ان کا مکان، ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار، ان کے مقرب، ان کے اصحاب اور ان سے ادنا نسبت رکھنے والی ہر چیز میں بھی بزرگی اور کمال پیدا ہو جاتا ہے، جن کے ذریعے مخلوق خدا کو مصیبتوں سے، غموں سے، آفات سے، بلیات سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ان آثار و تبرکات کا ادب و احترام لازم ہے، کیونکہ ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں روا ہوتی ہیں، اور ان آثار مقدسہ کی بے حرمتی اور بے ادبی سے بچنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس سے انسان ضلالت اور گمراہی اور تباہی اور بربادی کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آثار و تبرکات کے اس بات پر قرآن کریم کی آیات بھی دلیل ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ بھی۔ پہلے انبیاء کرام کے آثار مقدسہ کے اس بات پر ہم قرآن شریف سے دلیل دیتے ہیں، پھر کچھ حدیثیں آپ کو سنائیں گے، کیونکہ بعض حضرات ہر کام میں صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے دلیل مانگتے ہیں۔ یہ پہلی دلیل اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں نقل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ یہ آیت اور اس کی تفسیر ہم نے کئی بار آپ کو سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، اس لیے بنایا گیا کہ لوگ اس گھر میں اللہ کی عبادت کریں، یہ وہی گھر ہے جو مکے میں ہے، جس کو ہم کعبہ مقدسہ کہتے ہیں۔ مبارکن، یہ بڑی برکت والا گھر ہے، وہدی للعالمین، اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، راہنما ہے۔ پھر آگے فرمایا فیہ آیات بینات، اس مقدس گھر میں کھلی نشانیاں ہیں، آیات بینات ہیں، روشن نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، اللہ کی رحمت کی۔ اب روشن نشانیاں کیا ہیں، اس کی تفصیل کر دی۔ مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کا پتھر، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ بنایا، ان کے قدم پاک کا نشان اس میں بن گیا۔ اس کو قرآن کریم نے کہا آیات بینات، یہ نہیں کہا آیتوں بینات ایک نشانی ہے، نہیں، آیات بینات کھلی نشانیاں ہیں، روشن نشانیاں ہیں، ایک پتھر اور روشن نشانیاں۔ اس کو کہا کعبہ کے پاس اس پتھر کو رکھا اور کہہ دیا کہ اس گھر میں کھلی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ بہت کچھ کعبہ کے پاس تھا، خود کعبہ اللہ کا گھر تھا، یہ نہیں کہا کہ یہ کعبہ اللہ کی کھلی نشانی ہے، صفا مروہ کھلی نشانی، مقام عرفات، مقام منی کھلی نشانی، نہیں، مقام ابراہیم کھلی نشانیاں، آیات بینات روشن دلیلیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اثر و قدمہ فی المقام آیت بینہ، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدم پاک کا اس پتھر میں نشان ہو جانا
یہ کھلی نشانی ہے جسے اللہ تعالیٰ آیات بینات فرما رہا ہے، روشن نشانیاں۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ کعبہ معظمہ کی ایک فضیلت مقام ابراہیم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مبارک قدم رکھا تو جتنا ٹکڑا ان کے قدم کے نیچے آیا مٹی کی طرح نرم ہو گیا تاکہ پیر اقدس کو تکلیف نہ ہو، پتھر کی سختی سے پیر کو رنج نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تو اتنا حصہ بالکل موم کی طرح مٹی کی طرح نرم ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک اس میں پیر گیا، اور یہ خاص قدرت الہی اور معجزہ انبیاء ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم مبارک اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے میں پتھر کی سختی پیدا کر دی کہ وہ نشان قدم محفوظ ہو گیا اس میں۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ نے مدت باقی رکھا، اپنے گھر کے پاس نصب کروایا، باقی رکھا، آج بھی وہ باقی ہے۔ تو یہ اقسام کے عجیب و غریب معجزے ہیں، طرح طرح کے عجیب و غریب معجزے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں ظاہر فرمائے۔ ارشاد العقل السلیم میں ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ اسی ایک پتھر کو مولا تعالیٰ نے متعدد آیات فرمایا، روشن نشانیاں فرمایا، اس لیے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نشان قدم ہو جانا ایک، اور ان کے قدموں کا ٹخنوں تک اس میں پیر جانا یہ دو نشانی، اور پتھر کا ایک ٹکڑا نرم ہو جانا اور باقی کا اپنے حال پر رہنا یہ تین نشانی، اور معجزات انبیاء سابقین میں سے اس معجزے کا باقی رکھنا، اور معجزات ختم ہو گئے، اس معجزے کو باقی رکھا، یہ چار نشانی۔ اور اتنے دشمن کعبہ کے ہوئے، کعبہ کو ڈھانے کے چکر میں پڑے، کیا کیا ہوا، پھر بھی ہزاروں برس اس کا محفوظ رہنا، یہ پانچ نشانی۔ تو یہ ہر ایک بجائے خود ایک آیت ہے، ایک معجزہ ہے، ایک روشن نشانی ہے۔ تو اس مبارک پتھر کو کعبہ کے پاس رکھ کر کے فرمایا کہ مجھے اپنے محبوب کے قدموں کا جو نشان ہے وہ بھی بہت محبوب، بہت پیارا ہوتا ہے، اور فرما دیا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ قیامت تک اب جو ہے اس کا خطبہ پڑھا جاتا رہے گا، مقام ابراہیم کا، ان کے قدموں کے نشان کا، اس پتھر کا۔ تو اس سے یہ مسئلہ پورے طور پر روشن ہو گیا کہ کعبہ مقدسہ میں مقام ابراہیم جہاں چند معجزات کا حیرت انگیز مرکب مجموعہ ہے، وہیں آثار مقدسہ کی ایک زندہ مثال اور تاریخی یادگار بھی ہے۔ اور اتنا اس کا ادب سکھایا گیا کہ قرآن کریم میں آیت کریمہ میں تو یہاں روشن نشانیاں کہا، پھر حکم کیا دیا، اس کا ادب کتنا کرو، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، یعنی اس طرح سے نماز پڑھو کہ سامنے مقام ابراہیم ہو اور خانہ کعبہ ہو، سامنے مقام ابراہیم ہو اور خانہ کعبہ ہو۔ طواف کی جو 2 رکعت نمازیں ہیں بہتر یہی ہے کہ وہی پڑھی جائیں مقام ابراہیم کے پاس، کہ سامنے مقام ابراہیم بھی ہو، سامنے خانہ کعبہ بھی ہو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقدس بندوں کی جو یادگار ہے، جو نشانیاں ہیں، آثار مقدسہ ہیں، ان کے پاس نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے خود قرآن کریم میں دیا ہے۔ نماز اللہ کی پڑھی جائے گی، اس کی برکت سے قبولیت کی امید رکھی جائے گی، وہاں دعائیں مانگی جائے گی، اس امید پر کہ ان آثار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں ایک اور نشانی، ایک اور دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔
یعنی ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے فرمایا، ان کے نبی اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام تھے، انہوں نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، انہوں نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ بنی اسرائیل بالکل بکھر گئے تھے، اب ان کو یہ فکر ہوئی کہ ہم کو متحد ہونا چاہیے اور جبابرہ سے لڑنا چاہیے، تو یہ ہوا کہ کسی کو بادشاہ بنا دیا جائے اور اسی بادشاہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے دشمنوں سے لڑا جائے، جہاد کیا جائے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو یہ بنا دیا ان کا بادشاہ۔ اب ان کو بادشاہ ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوئے، تو یہ ہوا کہ اگر نشانی اللہ کی طرف سے آ جائے تو کیا بادشاہ مانو گے؟ تو کہا ہاں مانیں گے۔ تب یہ کہا گیا ہے کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا۔ تابوت ایک صندوق ہے، تمہارے پاس صندوق آئے گا، تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ترکہ کی، اور اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی، یہاں بھی آیتن کا بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ تابوت ہے کیا؟ تابوت سکینہ یہ ہے کیا جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کیا ہے؟ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک سونے سے بنا صندوق ہے، اور اس کی لمبائی 3 ہاتھ اور چوڑائی 2 ہاتھ کی تھی۔ یہ شمشاد کی لکڑی تک کا تھا، اس میں کام وغیرہ سب سونے کا بنا ہوا تھا۔ یہ صندوق تھا 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے عطا فرمایا تھا، حضرت آدم پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کرام کے آثار و تبرکات تھے، تصویریں تھیں تمام انبیاء کرام کی۔ یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام سے ایک کے بعد دیگرے منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اب اس میں آپ توریت شریف رکھتے تھے، توریت کے کچھ ٹکڑے تختیاں تھیں اور کچھ اور مخصوص چیزیں رکھتے تھے، اپنے استعمال کی چیزیں، اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصائے مبارک بھی تھا، اس کا ٹکڑا، اور آپ کے ملبوسات مقدس لباس خرقہ وغیرہ تھا، اور نالین شریفین ان کے 2 جوتے بھی تھے اس میں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ مقدسہ اور ان کا عصائے مبارکہ اور ان کے ملبوسات، اور کچھ من جو بنی اسرائیل پر جنت سے نازل ہوا تھا، من و سلوہ، اس میں کچھ من بھی تھا۔ یہ سب تبرکات اس کے اندر صندوق میں رکھے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقعوں پر اس صندوق کو سب سے آگے رکھتے تھے، جس سے جنگ میں فتح یابی اور بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین ہوتی تھی۔ اس کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں ایک کے بعد دیگرے منتقل ہوتا رہا۔ جب بھی انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح یاب ہوتے۔ جب بنی اسرائیل میں فساد پیدا ہو گیا اور ان کی بدعملی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط فرما دیا۔ ایک قوم، یہ کافروں کی عمالقہ، وہ ان سے تابوت چھین لے گئے اور اسے نجس اور ناپاک جگہوں پر رکھا، اس کی بے حرمتی کی، جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض اور مصائب اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی 5 بستیاں مکمل ہلاک ہو گئیں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین کرنے کی وجہ سے ان کی یہ بربادی ہے، تابوت کی اہانت ہی ان کی بربادی کا سبب ہے، تب انہوں نے تابوت کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا۔ فرشتوں نے تابوت کو بنی اسرائیل کے پاس طالوت کے سامنے پہنچا دیا۔
حضرت شمیل موجود ہیں، طالوت جن کو بادشاہ مقرر کیا وہ موجود ہیں، اور بنی اسرائیل کے اور لوگ بھی موجود ہیں۔ دیکھا کہ جو بیل گاڑی آ رہی ہے، فرشتے ہانکتے ہوئے جو ہے تابوت کو لا رہے ہیں، اور طالوت کے پاس جب وہ تابوت جو ہے پہنچ گیا تو اب بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ طالوت ہی اللہ کی طرف سے ہمارے بادشاہ بنائے گئے ہیں۔ بغیر کسی پش و پیش کے جہاد کے لیے تیار ہو گئے، ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اب ان کو چونکہ تابوت مل گیا تھا اس لیے اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دافع بلا بھی ہے، شافی امراض بھی ہے۔ اس سے بلائیں بھی دور ہوتی ہیں، بیماریوں کو سے شفا بھی ملتی ہے، اور فتح و نصرت کا باعث ہوتی ہے۔ اس سے دل اور سینے، قلب و سینے کی راحت ہوتی ہے، جان کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور اس کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں کی جاتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو مرادیں مانگی جاتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے اہل محبت اللہ کے نیک بندوں کے آثار کا ادب و احترام کرتے رہے، اس سے توسل کرتے رہے، اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے اور سفارش جو ہے چاہتے رہے۔ دیکھیے حضرت عثمان بن مالک ہیں، وہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ تھوڑا ان کو کم دکھائی دیتا تھا، ان کو نماز پڑھنے آنے میں بڑی دقت ہوتی تھی، تو ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آئے تھے اجازت مانگنے کے لیے کہ میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں، تو گھر پہ نماز کہاں پڑھا کروں، اس کے لیے آئے اور عرض کرتے ہیں، وددت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا تأتینی فتصلی فی بیتی فاتخذہ مصلی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کسی جگہ آپ نماز پڑھ لیں اور میں اسے نماز پڑھنے کے لیے متعین کر لوں، یعنی آپ آ کے نماز پڑھ لیں، یہاں آپ نماز پڑھ لیں گے، اب میں اس جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لوں گا، مسجد بیت بنا لوں گا، میں وہیں نماز پڑھوں گا، اللہ کی بندگی میں وہیں کروں گا۔ یعنی ان کا بھی عقیدہ کہ جہاں کہ اللہ کے حبیب کا قدم ناز پڑ جائے گا، جہاں یہ سجدہ کر لیں گے، یہ حضور کی چلا گاہ گویا ہو گئی۔ اب جو ہے اس جگہ کو انہوں نے مقدس سمجھا، سرکار تشریف لے گئے، پڑھا نماز جا کر کے۔ امام نووی نے اس کے بارے میں فرمایا اس پر کہ اس حدیث میں کئی قسم کے علوم و معارف ہیں، اس میں بزرگان دین کے آثار سے تبرک حاصل کرنے، علماء صالحین اور اکابرین اور ان کے متبعین کی زیارت اور ان سے حصول برکات کا ثبوت ہے۔ اور صحابہ کرام نے ہمارے حضور کے آثار و تبرکات کے ادب و احترام سے جو مثال قائم کی ہے نا، اس کی نظیر ملنی بہت مشکل ہے۔ حضرت علامہ قاضی ایاز فرماتے ہیں، شفا شریف میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، سیف اللہ، ان کی ٹوپی میں حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مجھے مبارک تھے، سرکار کے بال شریف تھے۔ اتفاق سے کسی لڑائی میں وہ ٹوپی گر گئی، حضرت خالد بن ولید نے اس کے لیے ایک سخت حملہ کیا اور اس حملے میں بہت سے مسلمان شہید بھی ہو گئے۔ ان کی شدت پر بعض صحابہ نے اعتراض کیا کہ آپ نے اتنا سخت حملہ کروا دیا، اتنے صحابہ اس میں شہید ہو گئے، جانیں چلی گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ میرا یہ حملہ صرف ایک ٹوپی کے لیے نہیں تھا، ٹوپی گر گئی، بلکہ اس ٹوپی کے اندر ہمارے حضور کے بال شریف تھے، بس اب یہ ٹوپی گر گئی تو مجھے ڈر ہوا کہ اس کی برکت مجھ سے چھن نہ جائے اور مشرکوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، اس لیے میں نے سخت حملہ کر کے ٹوپی حاصل کر لی۔ حضرت ابن عمر کو دیکھا گیا، عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، وہ مسجد نبی شریف میں جاتے تو جو ممبر ہے جس پر سرکار خطبہ دیا کرتے تھے، اس ممبر پہ جہاں سرکار بیٹھا کرتے تھے وہ اپنے ہاتھ پھیرتے تھے اور اپنے ہاتھ جو ہے اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے، جو گرد و غبار وہاں لگا ہوتا تھا اس کو اپنے چہرے پر لگا لیا کرتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار کا، حضرت مالک کا تو یہ حال ہے
کہ مدینہ منورہ میں سوار ہو کر چلتے نہیں تھے، فرماتے تھے کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ جس زمین پر ہمارے حضور پیادہ چلے ہوں میں اسے جانوروں کے کھروں سے رو دوں۔ تو اصحاب کرام کو اللہ کے پیارے حبیب سے، آپ کے آثار مقدسہ سے کس درجہ عقیدت و محبت تھی کہ اپنی جان کی بازی لگا دیتے مگر مبارک کو کافروں کے ہاتھ نہ لگنے دیتے، اور انہیں حضور کے بیٹھنے کی جگہ کتنی پیاری تھی کہ اس پر جمی ہوئی دھول کو اپنے چہرے کا غازہ بنایا کرتے تھے، اور اس زمین پر سوار ہو کر چلنا گوارا نہ کرتے تھے جس پر ہمارے حضور پیدل چلے تھے، حالانکہ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں تھی۔ لیکن اہل محبت کا معاملہ اور محبت کا تقاضا ہی الگ ہوتا ہے کہ جس چیز سے محبوب کو نسبت ہو یا جس چیز کا محبوب سے تعلق ہو اس کی تعظیم و تکریم کی جائے، کیونکہ یہ تعظیم اصل میں محبوب ہی کی تعظیم ہے، اور محبوب کی تعظیم و تکریم یہ معراج محبت کی ضامن ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی شخص کسی بادشاہ کا تابع دار فرما بردار ہے، جب وہ کسی شہر میں جاتا ہے وہ اپنے بادشاہ کو بہت مانتا ہے، کسی شہر میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں کے لوگ اس کے بادشاہ کی بڑی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، اس کے بادشاہ کی نشانیوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، تو وہ جو بادشاہ کا تابع دار ہے وہ بھی اس شہر والوں کے ساتھ محبت و مروت سے پیش آتا ہے۔ اسی طرح فرشتے ہمارے حضور کے تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں۔ یہ فرشتے ہمیشہ زمین پہ گھومتے رہتے ہیں۔ جب یہ فرشتے کسی شہر میں کسی بستی میں جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حضور کے آثار و تبرکات کا ادب و احترام لوگ کرتے ہیں، تبرکات کی زیارت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو وہ فرشتے اس شہر کو، اس بستی کو بہت محبت سے دیکھتے ہیں اور شہر والوں کی، بستی والوں کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں کہ یہ بستی والے کتنے اچھے ہیں کہ ہمارے حبیب کے آثار مقدسہ کی زیارت کرتے ہیں، تعظیم و توقیر کرتے ہیں۔ اس طرح سے فرشتے رحمت اتارتے ہیں اس بستی پر اور بستی والوں کو عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بخاری شریف اور مسلم شریف جو حدیث کی صحاح میں سب سے معتبر مستند کتاب ہے، ان میں بھی آثار مقدسہ کی تعظیم و توقیر سے متعلق چند حدیثیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث ہے بخاری مسلم دونوں کی ہے، حضرت انس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلا کر سر مبارک کے داہنی جانب کے بال موڑنے کا حکم دیا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا ہے۔ مینا کے میدان میں کنکری مارنے کے بعد سر مڑاتے ہیں، تو سرکار نے حجام کو بلایا اور سرکار کے دو گیسو تھے، بیچ میں مانگ نکالتے تھے، تو داہنی طرف کے بال موڑنے کا حکم دیا، اور اس طرح سے جو بال موڑے گئے آپ نے ہاتھ میں لے کر کے ابو طلحہ انصاری کو بلا کر وہ سب بال انہیں عطا فرما دیے۔ پھر جو ہے بائیں طرف کے بالوں کو حکم فرمایا اور وہ بال موڑے گئے، وہ بھی ابو طلحہ انصاری کو دے دیے اور حکم دے دیا کہ ان بالوں کو صحابہ میں تقسیم کر دو۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کم و بیش تھے اس موقع پر، وہ سارے بال ان صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے گئے۔ اور جو یہ حضرت خالد بن ولید کو یہ بال ملے تھے، یہ عمرہ کے موقع پر، یہ جعرانہ سے آپ نے ایک عمرہ فرمایا تھا، اس موقع پر آپ نے جب سر مڑایا ہے طواف کرنے کے بعد، سعی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں، تو جو صحابہ سے ٹوٹ پڑے تھے بال لینے کے لیے، تو کہتے ہیں میں بھی جھپٹا اور سرکار کی پیشانی کے اوپر کا جو بال تھا وہ میں نے لے لیا تھا اور اس کو اپنی ٹوپی میں نے محفوظ رکھ لیا تھا، اور وہ ٹوپی لگا کے جب بھی میں نے جہاد کیا ہے کبھی بھی میں ناکام نہ ہوا، ہمیشہ فتح و کامرانی نے میرے قدم چومے۔ بخاری شریف کتاب اللباس میں حضرت عیسیٰ بن تہمان سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک 2 نالے مبارک ہمارے پاس لائے، 2 چپلیں تھیں، ہر ایک میں بندش کے 2 تسمے تھے۔ اب ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ پرانی چپلیں کیوں ہم کو دکھا رہے ہیں، تو ان کے شاگرد رشید تھے حضرت ثابت بنانی،
انہوں نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو یہ اللہ کے رسول کے مقدس نال ہیں۔ سبحان اللہ، حضور کے مقدس نال جب جانے کہ حضور کی چپلیں ہیں، حضور کے جوتے شریف ہیں، پھر پیارے عقیدت و محبت سے اس کو دیکھنے لگے۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، ابو بردہ سے روایت ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ نے ایک رضائی یا کمبل اور ایک موٹا تہمد نکال کر ہمیں زیارت کرائی۔ ہم لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے تو ایک کمبل تھا اور ایک موٹا تہمد تھا، نکال کر ہمیں زیارت کرائی اور فرمایا کہ وصال کے وقت ہمارے حضور کے اوپر یہ 2 کپڑے تھے، تو ہم لوگوں نے اس کی زیارت کی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت اسماء بنت ابو بکر روایت کرتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک اونی جبہ نکالا، اونی جبہ، اور کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ شریف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھا، ان کے انتقال کے بعد میں نے لے لیا، نبی کریم سے پہنا کرتے تھے تو ہم اسے دھو کر مریضوں کو پلاتے اور اس سے شفا چاہتے تھے۔ یہ جبہ شریف کا کوئی حصہ پانی میں بھگو دیا کرتے تھے، پھر وہ پانی جو ہے مریضوں کو دیا کرتے تھے اور مریضوں کو اس سے شفا ملا کرتی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان بن عبداللہ بن مواہب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے حضور اقدس کے بال شریف کی ہمیں زیارت کرائی، اس پر خضاب کا اثر تھا، وہ شیشی میں بال شریف رکھا کرتی تھی۔ ہم سب کی امی جان ہے ام سلمہ، اور جب کوئی بھی پریشان حال ان کے پاس جاتا تھا تو وہی شیشی جو ہے پانی میں ڈبو دیا کرتی تھی اور پانی دیا کرتی تھی پینے کے لیے، اس سے شفا مل جایا کرتی تھی۔ تو یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، یہ بزرگان دین ہی کا صرف نہیں، صحابہ کرام کا یہ عمل ہے کہ اللہ کے حبیب کے اثر مقدس کا وہ ادب کرتے، وہ جو ہے اہتمام کرتے اور اس سے وہ پیار کرتے تھے، اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے اور اس کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے اور اپنے حبیب کے نسبت سے جتنے بھی آثار مقدسہ ہیں ان سب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔